کون صاحب؟ فائق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون صاحب؟ مجتہد اعظم، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ سے. کون صاحب؟ جی عبید سلفی. عبید بھائی؟ جی 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 بولیے. جی اصل میں وہ قربانی کے ایام کے تعلق سے بات کرنی تھی. ابھی 3 دن ہے. 3 دن. اچھا یہ جو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو لکھی ہے کتاب، یہ 4 جی. دن کے اوپر بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. وہ دلیل کیا دی؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا دلیل؟ نہیں میں نے پڑھی نہیں یہ کتاب. کیا سمجھے؟ مجھے معلوم نہیں. کیا بولے؟ جی میں نے کتاب نہیں پڑھی ان کی. اچھا نہیں، ایام قربانی پر انہوں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا رد کیا ہے. اچھا میرے علم میں نہیں صاحب، میں نے پڑھی ان کی کتاب. اچھا تو مطلب آپ 3 دن کو مانتے ہیں فائق بھیا؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا فائق بھائی یہ پوچھ رہا تھا کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ سب معلوم نہیں. بتائیے نا کیا نام ہے. نہیں معلوم ہے نا. آپ بخاری شریف پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھتے لیکن معلوم نہیں. اچھا ضرورت نہیں سمجھی. تو مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو محبت ہے نہیں ہے؟ نہیں بس نام ہی کافی ہے کہ امام بخاری بخاری ہے. سے محبت نہیں ہے؟ ارے محبت تو سب مسلمانوں سے ہمیں. ماشاء اللہ. تو جب جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس کے ادا کو دیکھتا ہے کیا ہے کیا نہیں. اچھا اس کے حکم کو مانتا. اچھا اس کے حکم کو مانتا نہیں مانتا؟ کیا بولے؟ اس کے حکم کو مانا ہی نہیں مانے تو اللہ کا چلتا ہے نا. تو رسول اللہ کی بات مانی نہیں مانے. بالکل بالکل مان. میں اللہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں تمام مسلمانوں سے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم کام کیا ہے، عجیب الحمدللہ. جس نے جو خدمات اس کو چھانٹا ہے اور صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے. میں تو کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ کو اللہ کے رسول سے ہے ہی نہیں محبت. کیا بولے؟ آپ کو اللہ کے رسول سے ہے یا نہیں؟ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا سے بڑھ کر کے زیادہ محبت ہے. ماں باپ سے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال. بخاری کے اندر میں یہ روایت موجود ہے. اور ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر کے اندر بھی اس کو حدیث عزیز کی مثال میں پیش کیا ہے. جی تو اللہ کے رسول کو حکم دیا ہے نا کہ بھائی کہ اگر دوران خطبے کوئی آئے تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے. اس کو تو آپ مانتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث 2024 نمبر. پڑھیے بتائیے. نہیں میرے پاس کتاب نہیں ہے الحمدللہ. بتایا تھا تو کبھی آپ تیاری کر کے آئے تو اس کو دیکھ لیں. اس کو بعد میں پھر بات سنیے اور سعید خدری رضی اللہ عنہ اس پر عمل بھی کرا. میں کیا بول رہا ہوں، اس روایت کو آپ دیکھ لیں گے نا. تو آپ دیکھ لیجیے نا، ابھی نکال لیجیے آپ 2024 نمبر کی اگر آپ پاس ہو تو. نہیں آپ نکال کر کے بھیجے نا مجھے. چلو آپ کا یہی نمبر ہے بھائی؟ میرا یہی نمبر. چلو انشاءاللہ میں واٹس ایپ رہتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے؟ نہیں آئے تو ہوتے دوسری صحابی رسول آئے تھے. حدیث کے الفاظ پڑھتا کہ ہمیں سمجھ میں آئے. حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں تو اللہ حدیث کے الفاظ مفہوم بتا رہا ہوں. حدیث بتاؤ مفہوم مت بتاؤ. تو میرے پاس حدیث نہیں ہے نا. تو پھر جب حدیث نہیں ہے تو آپ کو یاد نہیں تو پھر مفہوم الحمدللہ بتا رہا ہوں نا کیا ہے. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبے کے دوران جو کہا کہ 2 رکعت پڑھ لو، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے؟ جی الحمدللہ خطبہ دے رہے تھے. اور اللہ کے حکم دیا. ایک سیکنڈ. تو خطبہ بیٹھ کر کے دیا جاتا ہے یا کھڑے ہو کر کے؟ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. نہیں اللہ کے خطبہ دے رہے تھے. ہے اس میں. ہاں الحمدللہ. پڑھیے خطبہ بیٹھ کر کے دیا جاتا ہے یا کھڑے ہو کر کے؟ اور ہم نے یہ بھی کہا اللہ کے آئندہ. سنیے نا فائق بھائی، اگر صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ میں یہ مل گیا کہ رسول وہ ہوا قائد علی المنبر، اللہ کے خطبہ دے رہے تھے. وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں بیٹھے نہیں خطبہ دے رہے تھے. قائد علی المنبر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کی قسم اگر وہ ہوا قائد علی المنبر نہیں ہے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے. چلو یہ بتاؤ اللہ کے خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی رسول آتے ہیں، آپ نے فرمایا 2 ہلکی رکعت بیٹھ کر کے. ارے صاحب اس میں یہ ہے کہ خطبہ دے رہے تھے. میرے بھائی خطبہ دے رہے تھے تو اس دوران تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرما لیا تھا کہ وہ ہوا قائد علی المنبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا خطبے کے دوران میں بات کرنا تو جائز نہیں ہے نا. نمازیں نہیں جیسے نمازیں بات کرنا جائز نہیں ہے. صاحبی کا انصت فقط نمازیں بات کرنا جائز نہیں ہے. میرے بھائی خطبے کے دوران بات کرنا کہاں جائز ہے؟ اور نماز میں کیا بولے؟ نماز میں بھی نہیں. نہیں بالکل نہیں. نماز بات میں شمار نہیں ہوتی. نماز
بعد میں شمار نہیں ہوتی نا. بعد میں شمار نہیں, میں کیا کروں, نماز کے دوران میں بات کرنا جائز نہیں. تو بات کو نماز سے کیا ملا رہے ہو آپ؟ نماز تو بعد میں شمار ہوتی نہیں. میرے بھائی میں کیا بول رہا ہوں, آپ مجھے صحیح سے سمجھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ہے نا؟ الحمد للہ. تو خطبہ کھڑے ہو کر کے دیا جاتا ہے یا بیٹھ کر کے؟ ارے بھائی کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے, لیکن فرات نہیں خطبہ دے رہے تھے. بات کے یہ بارے میں تو یہ ہے کہ وہ قائد علی المنبر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے, اور اگر خطبہ دے رہے تھے تو پھر آپ تکلم کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے اندر میں خود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان کو دیکھے کہ وہ کھیل کود کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, نماز میں شمار نہیں ہوتی نا. لغوت. ارے اللہ خطبے کے دوران بات کرنا کیسے جائز ہے؟ پھر نماز بعد میں شمار تھوڑی ہوتی ہے میرے بھائی. خطبے نماز حضور خطبہ دے رہے ہیں اور حضور بات بھی کر رہے ہیں. ارے بھائی, ارے امام تو بول سکتا ہے, امام کو تو جائز ہے, امام تو کہہ سکتا ہے بیٹھ جاؤ. امام تو خطبے کے دوران بول سکتا ہے. ہاں الحمد للہ امام بولتا ہے تو ہے. امام تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نہیں, مجھے وہ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ خطبے کے دوران